بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دعا مانگتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ لو کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ آپ تھک چکے ہیں تو پریشان نہ ہوئیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، بلکہ جلد ہی آرام و سکون کی نعمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سنو، ناممکن تو تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ اللہ تو ناممکن سے ہی وسیلے بناتا ہے، اللہ تو اندھیروں سے ہی راستے نکالتا ہے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، دعاؤں کے آگے تو پہاڑ بھی کچھ نہیں۔ اللہ سے نا امید کیسے ہو سکتے ہو تم؟ اس کے لیے تو بس ایک کن کی بات ہے۔ اللہ تمہاری خواہش کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعوت کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ وہ بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔ اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے آگے سر جھکاتے ہو، تو وہ تمہیں چن لیتا ہے اپنے من پسندیدہ بندوں میں۔ جب ساری دنیا کہے کہ تمہاری دعائیں بے فائدہ ہیں، ان کا قبول ہونا ناممکن ہے، تو میرے رب کی یہ بات دل کو کتنا سکون دیتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دیا جائے گا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا مشکل ہے، اور توکل رکھو اللہ پر۔ پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے بند دروازے کھولتا ہے، کیسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے تمہارے لیے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سنو، وہ تمہاری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ وہ تو بس بہتر وقت کے انتظار میں ہے کہ کب تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ یاد رکھو، اگر اللہ کچھ وقت انتظار کروا ہی رہا ہے تو کیا تم مایوس ہو جاؤ گے؟ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے، یہ کہہ کر پریشان ہو جاؤ گے؟ وہ فرماتا ہے، مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے تمہیں مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ سنو، وہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعہ سے واقف ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس پر چھوڑ دو۔ تمہاری بے چینی کو وہ سکون میں بدلنے پر قادر ہے۔ وہ تمہارے معاملے کو درست کرنے میں تمہارا صبر آزماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے بہتر مانگنے پر ہمیں بہترین سے نواز دیا جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ تمہیں سب ملے گا۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس ہے اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے۔ اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ یاد رکھو، اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہیں اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑے، ہو سکتا ہے تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جائے۔ اور یاد رکھو، تم سب کچھ جان جاؤ گے، ہر حقیقت سے، ہر راز سے پردہ اٹھ جائے گا، اور پھر تم خوش ہو جاؤ گے، تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا۔ بس پھر تم چلتے پھرتے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اور سنو،
تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا۔ تمہیں بس اللہ پر توکل رکھنا ہے، اور یاد رکھو اسے سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرنا، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے معجزے کا انتظار کرنا، تمہاری تڑپ، تمہاری جستجو، وہ کچھ نہیں بھولا۔ تمہیں تمہاری من پسند چیز سے ملوا دے گا۔ تھک گئے ہو، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اور اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ تو اسے بھی دیتا ہے جس نے کبھی اس کے در کا رخ نہیں کیا، تو پھر تمہیں کیسے نہیں دے گا جب تم اس سے گڑ گڑا کر مانگتے ہو۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرے، بلکہ اپنے رب پر اتنا بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو کہ تم جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کی وجہ سے تہجد سے جڑ گئے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس ایک مقررہ وقت پر سب ملتا ہے۔ اس نے جو لکھا ہے وہ تمہارے حق میں بہترین لکھا ہے۔ یقین رکھو، صبر کرو اور انتظار طویل کر دو۔ شکر کرو، وہ یقین نہیں توڑے گا، دل کا سکون بھی دے گا، دعا بھی قبول کرے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ تمہاری خواہش پہ کن نہیں فرما سکتا؟ وہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جس نے بن مانگے سب کچھ تمہیں عطا کیا ہے، کیا وہ تمہاری خواہش نہیں پوری کر سکتا؟ سنو، یہ سارا امتحان صبر اور یقین کا ہے۔ صبر رکھو، وہ تمہاری ساری سستیوں، سارے دکھوں کا انعام تمہیں جلد دے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔